الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پرنور شب نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المیسر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، آسانیاں پیدا فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین بہت آسان ہے، اور جو شخص میں سختی پیدا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر دین کو غالب کر دے گا۔ پس تم لوگ میانہ روی اختیار کرو اور اعتدال کے قریب رہو، اور خوش ہو جاؤ کہ تمہیں ایسا دین ملا ہے جو نہایت آسان ہے۔ ناظرین کرام، آج کا موضوع بھی کچھ اسی انداز سے ترتیب دیا گیا ہے کہ چونکہ آج ظاہر ہے ورلڈ انوائرمنٹ ڈے ہے، اور ماحولیات پہ پوری دنیا میں ظاہر ہے بات چیت ہوگی، سیمینارز ہوں گے، لیکچرز دیے جائیں گے، تقاریر ہوں گی، اور یہ جو ماحولیات کا مسئلہ ہے یہ صرف پاکستان کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا اس وقت مسئلہ ہے۔ لہٰذا آج ماحولیاتی آلودگی کے اسباب اور تدارک پہ بات کریں گے۔ کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے ہماری بات۔ معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بالکل، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی ناظرین، کہ انسان کو ان نعمتوں سے نوازا ہے جس کے بارے میں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پروردگار یہ چاہتا ہے کہ انسان ایک پاک، مطہر اور مصفہ زندگی گزارے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ ایک کنڈکٹ ہم مسلمانوں کو دے دیا گیا کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ ذرا سوچئے، صرف اس حدیث پاک کے جملے کو اٹھائیے اور ذرا اس کو ایلیبریٹ کیجئے، اور اس کو پھر اپنے سامنے جو ہے پھیلاتے چلے جائیے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ دین کو جو آدھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی صورت میں سمو دیا ہے، وہ صفائی کے سانچے کے اندر ڈھال کے رکھ دیا ہے۔ یعنی صفائی کو، طہارت کو، پاکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا پسند فرمایا، اتنا پسند فرمایا، اور اتنی بنیادی اہمیت دی ہے صاحب کہ کسی اور شے کو نہیں دی، کہ آپ کا آدھا ایمان مربوط ہو گیا صفائی کے ساتھ۔ اب میں ایک بہت عام سا سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت ہم پاکستان میں ظاہر رہتے ہیں، 24 کروڑ کے قریب لوگ رہتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، جو صورتحال اس وقت پاکستان کی ہے وہ انگشت بدندہ کر دینے والی ہے۔ میں خدا نخواستہ ایگزیجریشن نہیں کر رہا، یا میں خدا نخواستہ آپ کو ڈرا نہیں رہا، لیکن جو ریسرچز میں پڑھ رہا ہوں اور ظاہر جو فیکٹس اس وقت میرے سامنے آ رہے ہیں، جو فگرز میں دیکھ رہا ہوں، وہ تو انتہائی حیران کن ہیں۔ یعنی مختلف قسم کی ریسرچز ہیں، مختلف ویب سائٹس پہ آپ کو مل جاتی ہیں، آپ جائیے گوگل کیجئے، اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان اس وقت دنیا کے آلودہ ترین ممالک میں ٹاپ 5 میں شامل ہوتا ہے۔ کبھی آپ پہلے نمبر کی ٹرافی اٹھا رہے ہوتے، کبھی آپ دوسرے نمبر کی ٹرافی اٹھا رہے ہوتے، کبھی آپ تیسرے نمبر کی ٹرافی اٹھا رہے ہوتے، کبھی آپ چوتھے نمبر کی ٹرافی اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ عالم یہ ہے کہ ظاہر بنگلہ دیش بھی انتہائی پولیوٹڈ کنٹری ہے، انڈیا بھی جو ہے انتہائی پولیوٹڈ کنٹری ہے، نیپال بھی انتہائی پولیوٹڈ کنٹری ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ جو ہے ان ٹرافی اٹھانے والوں میں ہمیشہ شامل رہتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے بارے میں ریسرچ یہ کہتی ہے کہ پاکستان میں پولیوشن کا یہ عالم ہے کہ جس کا امپیکٹ یا افیکٹ یہ ہے کہ پاکستان کے رہنے والوں کی جو عمر ہے وہ تقریباً 4 برس گھٹ جایا کرتی ہے صرف اس پولیوشن کی وجہ سے۔ اب ظاہر ہے اس میں مسائل بے انتہا ہیں، یعنی آپ فرد سے لے کر آپ محلے کی بات کریں، محلے سے لے کے آپ پورے معاشرے کی بات کریں، پوری قوم کی بات کریں، پھر ریاستی اداروں کی بات کریں، تو ہر جگہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ لوگوں نے اپنا اپنا رول غلط انداز سے پلے کیا ہے۔ مثال کے طور پہ میں اپنے گھر کا کوڑا اٹھا کر باہر پھینک دیتا ہوں اس تصور کے ساتھ کہ میں نے اپنا کوڑا نکال کے باہر پھینک دیا ہے، اب جو ہے وہ اپنا کوئی اور جانے، سویپر آئے نہیں آئے، حکومت کا کوئی نمائندہ آئے، ادارے کا کوئی نمائندہ آئے کہ نہیں آئے، یعنی وہ میونسپلٹی کا کوئی بندہ آئے کہ آئے، اس کو نہیں آئے تو نہیں آئے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ تو میں ابتدا جو ہے وہ بنیادی طور پہ اپنے ہاتھوں سے اس بات کی کر رہا ہوتا ہوں۔ میں بنیادی طور پہ وہ پانی پی رہا ہوں جو کہ انتہائی آلودہ ترین پانی ہے، جسے جانوروں تک کو جو ہے وہ سجیسٹ نہ کیا جائے، لیکن مجھ جیسے انسان کو، پاکستانی کو جو ہے وہ پانی حکومت کی طرف سے مہیا کیا جاتا ہے۔ میں جب
باہر نکلتا ہوں تو فضا کی آلودگی کا عالم یہ ہے کہ وہ 1965 کی جو بسیں ہیں وہ دھواں پھونکتی ہوئی بسیں، اس کے اندر میں جب جاتا ہوں تو پورا دھواں جو ہے میں اپنے جسم کے اندر پھانکتا ہوا جاتا ہوں، جس کی وجہ سے مختلف قسم کے امراض میں مبتلا ہوتا ہوں۔ نزلہ کھانسی زکام تو بہت عام سی بات ہے نا، یعنی پھیپڑوں کا مرض پاکستان کے اندر جو ہے بے انتہا بڑھ چکا ہے، اور عالم یہ ہے کہ شدت یہ ہو چکی کہ صرف پھیپڑوں کا مرض نہیں بلکہ کینسر کے مریض جو ہیں وہ پاکستان میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ یہ پولیوشن ہے۔ پھر پولیوشن میں ایک اور معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کو جو دل ہے وہ متاثر ہو رہا ہے، لوگ جو ہے اپنے فالج زدہ ہو رہے ہیں، تو مسائل بے انتہا پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ آغاز کیجئے جو اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں باقی کے حوالے سے، طہارت کے حوالے سے، اور پھر اگین وہی بات کہ اسلام صفائی کو نصف ایمان کہتا ہے، اور اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ فرد سے ماحول بنتا ہے، ماحول سے ظاہر معاشرہ بنتا ہے۔ یعنی میں انڈیویجول کیپیسٹی میں ایک مسلمان ہوں، مجھے صفائی ستھرائی کے حوالے سے اسلام کیا تعلیم دیتا ہے، یہاں سے ذرا آغاز کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس ھذا عذاب علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ آج جو ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے گفتگو کرنا مطلوب و مقصود ہے، اور خصوصاً اسلام اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ یقیناً اسلام ایک ایسا دین ہے جو 1400 سال پہلے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جاری فرمایا وہ آج تک کے زمانے کے تقاضے پورے کر رہا ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ یہ ہر دور میں دنیا کے تمام تقاضوں کو پورا کرتا رہے گا اور گائیڈنس عطا کرتا رہے گا۔ جہاں تک ماحولیاتی ایک چیلنج کی بات ہے تو اسلام اس بارے میں ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے۔ اسلام نے اس بارے میں انتہائی واضح طور پر اس زمانے میں یہ پیغامات دے دیے جو آج کی بھی اشد ضرورت ہے، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ اسپیشلی آج ہی کے دور کے لیے اسلام نے احکامات عطا کیے تھے۔ ماحولیاتی آلودگی کو اللہ تعالیٰ نے عذاب علیم قرار دیا ہے۔ اچھا، ماحولیاتی آلودگی کو اللہ تعالیٰ نے عذاب علیم قرار دیا، اس میں چونک گیا آپ کی اور بات چیلنج نہیں ہو سکتا۔ اچھا، للکار دیا اسلام نے۔ اللہ، سورۃ الدخان، دخان کا معنی ہی دھواں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پوری سورت نازل فرمائی۔ اچھا، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، انتظار کرو اس دن کا جس دن آسمان سے کھلا دھواں تمہارے لیے آئے گا، اور اس طرح وہ تم پر چھا جائے گا کہ یغشی الناس، تمام لوگوں کو ڈھانپے گا، ھذا عذاب علیم، یہ تمہارے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو اب وہ قیامت کی نشانیاں ہیں، اور ان نشانیوں سے پہلے یہ نشانی ہے کہ آج بھی سموگ کی صورت میں وہ عذاب ہمیں ڈھانپ رہا ہے۔ تو یہ بذات خود ایک عذاب علیم ہے، اور یہ ہمارے ہی ہاتھوں سے آ رہا ہے۔ ہاں، ہمارے اپنے کرتوت ہیں نا، اصل بات اس میں کسی اور کا عمل دخل بالکل صحیح۔ تو اسلام نے اس قیامت سے پہلے کے حالات کو تو فرمایا کہ تم اپنے خوبصورت ماحول کے اندر خوبصورتی پیدا کرو، اور جو علامہ اقبال نے اپنا اس زمرے میں خوبصورت کلام عطا کیا، میں ان کے 2 اشعار پیش کرنا چاہوں گا۔ جو انسان کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہوا تو اس میں علامہ اقبال کہتے ہیں جہاں راز یک آب و گل آفریدم تو ایران و تاتار و زنگ آفریدی، میں نے تو جہان کو ایک ہی آب و گل سے بنایا، تم نے اس جہان کو ڈیوائیڈ کر دیا ایران میں، تاتار میں اور دیگر ممالک کے اندر جا کر اس کو تم نے حبشے کی صورت میں یا ان کو اپنی طبقاتی تقسیم کا شکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد علامہ اقبال اپنی زبان میں دیتے ہیں من از خاک پولاد ناب آفریدم تو شمشیر و تیر و تفنگ آفریدی، میں نے تو تمہارے لیے ایک خالص فولاد عطا کیا تھا کہ اس سے تم انسانیت کی تعمیر و ترقی کرو، لیکن تم نے اس سے تیر بنائے، تلواریں بنائی اور ایک دوسرے کو کاٹنا شروع کیا۔ ٹھیک ہے۔ پھر علامہ اقبال اپنے خوبصورت انداز میں سمجھاتے ہوئے اللہ کا پیغام پہنچا رہے تبر آفریدی نہالے چمن را کفس ساختی طائر نغمہ زن را، اور تو نے اس فولاد کے ساتھ کیا کیا ہے؟ یہی جملہ ہمارے آج کے ماحول کے لیے خصوصاً توجہ والا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو میں نے تجھے فولاد دیا تھا تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟
تم نے اس کے ساتھ پورا چمن کاٹنا شروع کر دیا، اور تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے کہ قفس بنا بنا کر پرندوں کو ان کے اندر قید کرنا شروع کر دیا، جو چہچہا کر تمہارے ماحول کو خوبصورت کرتے تھے، تم نے انہیں غلام بنانا شروع کیا، اور جو چمن تھا جس میں درخت تھے سب کچھ تھا وہ تم نے برباد کر دیا۔ اب دیکھیے اسلام اس بارے میں ہمیں رہنمائی تو دے رہا ہے، لیکن کیا ہم اس پہ آج عمل نہیں کر رہے؟ کتنے ایسے درخت ہیں جو ہم کاٹتے ہیں اور اس کے بعد اس کے بدلے میں ایک بھی نہیں لگاتے۔ بالکل ایسا ہے۔ اور کتنی ہی سوسائٹیز ہم بنا رہے ہیں اور ایک زرخیز زمین کو برباد کر کے اس کے اوپر رہائشی اسکیمیں بنا کر، اور اس کے بدلے میں بھی ہم کچھ نہیں دے رہے، یعنی پہلی اللہ کی عطا کردہ چیزوں کو ہم برباد کر رہے ہیں۔ 25% کم از کم جنگلات ہونے چاہیے، ہمارے یہاں 4% بھی نہیں ہے، اور وہ بھی تیزی سے کم ہوتے جا رہے ہیں، 4% وہ بھی تیزی سے کم ہوتے وہ بھی تیزی سے کم ہو رہا ہے۔ اسلام نے اس بارے میں ہمیں صاف ستھرے ماحول کی رہنمائی عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے حضور کو بھیجا، کیوں بھیجا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، جو تمہیں پاک کر دے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے صرف اندرونی پاکیزگی نہیں ہے، ماحول کی بھی پاکیزگی ہے۔ اسلام کہتا ہے الطہور شطر الایمان، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے، النظافۃ نصف الایمان، صفائی تمہارے ایمان کا نصف ہے۔ اسلام نے تو قدم قدم پہ ماحول کو صاف رکھنے کا حکم دیا ہے، اب ہمارے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ اسلام کے فالوور ہو کر اس پہ کتنا عمل کریں۔ بالکل درست۔ اچھا، اس میں جو علامہ صاحب نے ابتدا فرمائی ہے، اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھا لیجئے ڈاکٹر صاحب۔ اسلام ظاہر ہے، ہم ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم دین اسلام کے پیروکار ہیں، ہمارا فرم بلیو ہے کہ جی ہمیں مرنا ہے، ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے، اور ہم دوسرا یہ کہ اس کنڈکٹ پہ چلنا بھی چاہتے ہیں، لیکن ہم چلنا بھی نہیں چاہتے۔ بات یہ کہ صفائی نصف ایمانی اتنا بھاری جملہ ہے، اتنا وزنی جملہ ہے کہ صرف اسی جملے کے وزن کو اگر ہم سمجھ لیں تو ہماری پوری زندگی جو ہے سنکڈ ہو جائے۔ ماحولیاتی آلودگی کی ابتدا ہمارے اپنے گھر سے ہوا کرتی ہے، فرد سے ہوا کرتی ہے۔ ظاہر ستم یہ ہے کہ آج جیسے میں نے ایک مثال دی کہ ہم اپنا کوڑا جو ہے باہر پھینک دیتے ہیں، پھر جی وہ محلہ جانے اور مطلب لوگ جانے اور مطلب حکومت جانے، مطلب ہم اپنی گندگی کو اٹھا کے کسی اور کے سپرد کر دیتے ہیں اور پھر ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ تو اور میرا اپنا خیال ہے کہ مسائل کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، جو بے انتہا مسائل ہمارے سامنے اس کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، ذرا یہ بتلائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب بہت شکریہ، بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، آج کا دن بھی اس سے ریلیونٹ ہے، اور بڑی ایک حسن اتفاق ہے کہ آگے عید الاضحیٰ بھی آ رہی ہے، تو اس کے ساتھ بھی اس کی ریلیونس اس کے ساتھ بھی ریلیونس ہے کہ ہم نے وہ احتیاطی تدابیریں جو اس وقت لوگوں کو بتانی ہیں اس کے بارے میں بھی ہمیں ہونا چاہیے، اس کی تیاری کرنی چاہیے تاکہ ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ، ہمارا ماحول پاکیزہ رہے اور نظیف رہے۔ جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ آلودگی کا آغاز بھی انفارچونیٹلی ہمارے گھر سے ہی ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اسلام نے جو اخلاقیات سکھائی ہے وہ ہمارے کریکٹر کا حصہ نہیں بن سکی۔ جس مسئلے کو دیکھیں، ہر مسئلہ فرسٹ پرسن سے شروع ہوتا ہے، آئی ایم دی فرسٹ پرسن، ادھر سے خیر شروع ہوگی، ادھر سے برائی شروع ہوگی۔ یہی صورتحال آلودگی کی بھی ہے۔ بالکل ایسا۔ اگر ہر شخص صرف اپنے ماحول کو صاف رکھنے پہ آ جائے اور یہ دیکھے کہ میرا ماحول صاف رہے اور میری وجہ سے ماحول خراب نہ ہو، تو بہت ساری آلودگیاں یہیں ختم ہو جائیں۔ ایک کنٹریبیوشن شروع ہو گیا نا اب۔ ہاں، جس وقت آپ نے یہ بات کہی کہ ہم جب اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں، اب آپ مارکیٹوں میں دیکھ لیں، دکان صاف کریں گے، سامان اٹھا کے ٹھا ماریں گے، ایسے ہی روڈ کے درمیان میں پڑا تو پڑا رہے، یہ اچھا ٹھا مار کچرا نہیں ہوتا، ایسے ہے آنے جانے والوں کے سر پہ لگتا ہے، صحیح بات ہے، گاڑیوں کے اوپر لگ رہا ہوتا ہے، ایسا ہی۔ اچھا اب آپ سر وہ تھرڈ فلور سے چوتھے فلور اچانک ایک شاپر آ کے گرتا ہے، ٹھک کر کے کسی گاڑی کے اوپر، کسی سر کے اوپر، وہ وعدہ ٹھا مار دیا۔ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ لاہور میں نہر گزرتی ہے، اس نہر کو دیکھیں ذرا، اس پانی کو آپ دیکھ نہیں سکتے جس پانی کو کسی زمانے میں پینے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور لوگ ابھی بھی اس میں نہا رہے ہوتے ہیں۔ کیا نفسیات کو سرکار علیہ السلام نے 1450 برس پہلے ایڈریس کیا ہے؟ اب یہ دیکھیے، ان کو معلوم ہے کہ آج ہماری قوم کرے گی۔ سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ سرکار یہ ارشاد فرما رہے ہیں آپ نے اپنے گھر کے اندر کا حصہ تو صاف کرنا ہی کرنا، باہر والی فکر کرنا کہ گند اٹھا کے دوسروں کے متھے نہ مار دینا، یہ کام نہ کرنا۔ آج کرتے ہم یہی ہیں، کر رہے ہیں، کریے نا، اور کیا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اپنے گھر کے سامنے والے حصے کو، سامنے والے میدانوں کو آلودہ نہ کرنا۔ اب یہ ہم غور کریں کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ دیکھیں حدیث پاک ہے، مومن اپنے لیے جو پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے۔ وہی بات ہے۔ کیا میں چاہتا ہوں کوئی کوڑا کرکٹ اٹھا کے میرے گھر کے سامنے پھینک دے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ پھر میں کیوں کرتا ہوں؟ تو میں یہ کام کرنے پہ ہر وقت تلا ہوا ہوں۔ اچھا، یہ انسان کی انسٹنکٹ اور جبلت میں بھی ہونا چاہیے نا، یہ ہوتا ہے۔ دیکھیں نفاست جو ہے وہ بڑی، دیکھیں میں عرض کرتا ہوں جنید صاحب، جو انسان کی جبلت ہے نا، انسان کی طبیعت 3 طرح سے بنتی ہے۔ ایک جو آپ لے کے آتے ہیں جینیٹکس میں،
ایک جو آپ خود ڈیولپ کرتے ہیں ٹھیک ہے، تربیت سے، اور ایک جو ماحول سے اخذ کرتے ہیں. بالکل صحیح. نہ ہمارے ماحول میں وہ فیکٹرز رہے، نہ ہمارے تعلیم و تربیت میں رہے. ہاں تو جینیٹکس میں جو تھوڑی بہت چیزیں تھیں بھی تو دب گئیں. بالکل ایسا نتیجہ کیا ہوا؟ ایک انتہائی ڈسٹارٹڈ فارم جو ہے ہمارے بیہیویئر کی، وہ ایسا ہی ہو گیا. ابھی آپ نے حدیث پاک پڑھی، علامہ صاحب نے بھی پڑھی کہ صفائی نصف ایمان. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس صرف صفائی یا ایمان نہیں ہے تو آدھا ایمان آپ کے پاس تو ہے، یہ نہیں ہے. حضور اس کا مطلب محدثین نے یہ بیان کیا ہے کہ آپ کے ایمان کے مؤثر ہونے کی بنیاد یہ ہے. میں ایک مثال عرض کرتا ہوں. کیا اچھا ہے، یہ بلڈنگ ہے نا، یہ نیچے والا حصہ اس کا نصف ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں ہے تو اوپر والا بھی نہیں ہے. اوپر والا ویری گڈ، کیا بات، اس پہ کھڑا ہے. یعنی صفائی فاؤنڈیشن ہے آپ کے ایمان، تو آپ کے ایمان کی برکت ظاہر ہو جائے گی. کیا بات ہے. آپ نے ارشاد فرمایا جس نے گھر کی صفائی رکھی، کنز المال کی حدیث ہے، اس کے گھر میں برکت ہوگی. واہ. اچھا اس پہ آدھا ہم عمل کر رہے ہیں. عورتیں کرتی کیا، بچوں کے پیمپر سمیٹ کے جو ہے نا وہ شاپنگ بیگ میں ڈال کے، مطلب وہ برکت کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے نیچے پھینک دیتی ہے، تو گھر کا تو خیال رکھتی ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ ماحول کو بگاڑ. یہ جو ہے کہ صفائی نصف ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھیں، آپ سے میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد نظافت پر رکھی ہے. واہ سبحان اللہ. یعنی جن چیزوں پہ اسلام کی بنیاد ہے، بنیاد الاسلام علی خمس، وہ تو ہمیں یاد ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ یاد نہیں رہا کہ جو نظافت ہے وہ اسلام کی بنیاد ہے. جناب صاحب قرآن شریف کی 2 آیات میں یہاں ضرور پڑھنا چاہوں گا. ارشاد ربانی ہے یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، جو زندگی میں عقل کو استعمال نہیں کرتے ہم پالوشن ان پہ مسلط کر دیتے ہیں. واہ. رجس نجاست کو کہتے ہیں، پالوشن کو کہتے ہیں. اور ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا ویجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، جو ایمان میں کامل نہیں ہے نجاست ان پہ مسلط رہتی ہے. اللہ اکبر. ہمیں فکر کرنی ہے کہ ہماری عقل کدھر گئی، ہمارا ایمان کدھر گیا جب ہمارے معاشرے پاک اور صاف نہیں ہے. اگر ہماری سوسائٹی پاک اور صاف نہیں ہے تو ہم نے اپنی عقل کو ری وزٹ کرنا ہے، ہم نے اپنے ایمان کو ری وزٹ کرنا ہے. اگین وہی بات کہ میرا جو ہے بچوں کا پیمپرز پر مبنی ایک بیگ، پھینکا ہوا بیگ سڑک کے اوپر یا مطلب اپنے گھر سے باہر جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے کہیں نہ کہیں ماحولیاتی آلودگی کے اندر. وہی بات ہے، لوگ مثال دیتے ہیں بھائی جانور جو ہے وہ جگہ بھی صاف کر کے بیٹھتے ہیں. بابا ہم انسان ہیں، ہم صرف جگہ صاف نہیں کرتے، ہم اطراف بھی صاف کرتے ہیں، ہمیں اطراف بھی صاف کرنا چاہیے. ہمارا تعلق دیہاتوں سے ہے. بکریاں جب بیٹھتی ہیں نا پہلے دیکھتی ہیں جگہ صاف ہے. کوئی جانور گیلی جگہ پہ نہیں بیٹھے گا، صاف کر کے بیٹھے گا. لیکن ہم انسان ہیں، ہمیں تو اطراف بھی صاف کرنا چاہیے. سردیوں کی راتوں میں جانور کھڑے رہتے ہیں سارے، جگہ صاف تو بیٹھتے نہیں ہیں. بالکل صحیح. ہمیں یہ دیکھنا ہے اسلام کا کلچر صفائی ہے اور ہم نے اس کو چھوڑ دیا. اور ویسٹ جس کا کلچر، پاپائے روم نے کنگ فریڈرک کو سزائے موت اناؤنس کی تھی اس بات پہ کہ یہ روز ناتا ہے. یہ روز وہ کلچر نہیں ہے، وہاں کلچر نہیں تھا، انہوں نے ہم سے پک کر لیا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ڈنمارک جس وقت اسپین کو ملکہ ایزابیلا نے کیا، قبضے میں لیا، انہوں نے سینکڑوں حمام بند کروا دیے. بھئی ہمارا کلچر ہی نہیں ہے روز نانا. بالکل صحیح. یہی ویسٹ ہے کہ جب آپ اس کو دیکھیں تو ان کی سڑکیں بھی صاف ہیں، ان کا ماحول بھی صاف ہے، اور ڈنمارک جو ہے اس وقت دنیا کا نمبر 1 صاف ستھرا ملک ہے. اچھا اب آئیے سر بات کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں. ہمارے یہاں ایک اور بڑی پرابلم ہے، اور یہ اس پہ ذرا آپ پروفیسر صاحب گفتگو کیجیے کہ ایک تو ہمارے یہاں خوراک کا ضیاع بہت ہوتا ہے. ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ کھانا وانا ہم نے جو بچا کچا کھایا وہ اٹھا کے ہم نے کوڑے کی صورت میں معاذ اللہ مطلب وہ سڑکوں پر پھینک دیا. اسی طرح سے آج بھی کوڑا کرکٹ ہمارے یہاں جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ شہروں میں بھی جلایا جاتا ہے، دیہاتوں میں تو بدرجہ اولا جلایا جاتا ہے. پھر جو فیکٹریوں کے فضلے کی آپ بات کرتے ہیں اس کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. اچھا ہمارے یہاں جو پانی ہے وہ خود اٹ سیلف اتنا گندا ہو چکا ہے کہ وہ جانوروں کو پلانے کے قابل نہیں ہے، کچھ اس کے کہ وہ انسانوں کو پلایا جاتا ہے آلودہ پانی. تو اگین وہی بات کہ یہ بے انتہا اس کے نقصانات بھی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اس کے تدارک پہ بھی ضرور بات کیجیے گا. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جنید صاحب. آپ نے 2 باتیں کی. ایک تو وہ کوڑا جو ہمیں نظر آتا ہے، جو ہم گھروں سے باہر پھینک دیتے ہیں، پھیلاتے ہیں، ہماری گلیاں، ہماری سڑکیں، ہماری نالیاں گندی نظر آتی ہیں. لیکن میرے خیال میں جو اصل چیز ہے جو بیماریاں پھیلاتی ہے، جو ہمارے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، وہ انڈسٹریوں کا پھیلایا ہوا گند ہے. چاہے وہ ہوا میں ہے، فضا کو آلودہ کرتا ہے، یا وہ پانی میں ہے، جو وہی پانی جو ہے وہ کھیتوں میں جاتا ہے. کھیتوں سے ہم جو ہے وہ فصلیں اٹھاتے ہیں اور وہ فصلیں جو ہے وہ کنٹیمینیٹڈ ہوتی ہیں. اگر فصل جو ہے وہ صحیح پانی پہ اگی ہوئی نہیں ہے اور وہ پانی جو ہے وہ کسی انڈسٹری سے آ رہا ہے اور انڈسٹری میں وہ کیمیکل اجزاء موجود ہیں، تو وہ کیمیکل اجزاء ڈیفینیٹلی اس گندم میں جائیں گے، اس چاول میں جائیں گے، اس اناج میں جائیں گے جو کہ ہم استعمال کریں. یعنی وہ جو فیکٹریوں کا فضلہ ہے وہ سارا کا سارا ایگزیکٹلی وہ کنٹیمنیٹڈ واٹر جو ہے وہ اس صورت میں وہاں پہ مطلب خوراک میں تبدیل ہو کے ہمارے پاس آ رہا ہے. جو ہمارے پلانٹس ہیں، جو ہماری فصلیں ہیں، وہ ان کو پک کرتی ہیں.
اور فصل میں وہی کمپوننٹس ہوتے ہیں جو زمین کے اندر موجود ہوتے ہیں. زمین کے اندر اگر صحیح مٹی ہو, نائٹروجن ہو, آکسیجن ہو, کاربن ہو تو پلانٹ ٹھیک ہوگا. لیکن اس کے اندر اگر آرسینک ہو, اس کے اندر سائنائڈ ہو, اس کے اندر اور زہریلے کیمیکلز ہوں تو وہ نہ صرف پتوں تک آئیں گے بلکہ پھل تک آئیں گے, اس اناج تک آئیں گے, اور وہ اناج جو ہے وہ ہم استعمال کریں گے. اسی طرح اگر ہم پانی کو آلودہ کرتے ہیں, کوئی فیکٹری پانی کو آلودہ کر رہی ہے تو وہ آلودگی جو ہے وہ مچھلیوں میں جائے گی, اور وہی مچھلی جو ہے وہ ہم استعمال کریں گے. اس کی ایک بہت بڑی کامن اگزامپل ہے, اور تاریخ میں اس کی مثالیں بھی موجود ہیں کہ مچھلی جو ہے نا وہ پانی کے اندر سے آکسیجن جو ہے وہ لیتی ہے, اور پانی میں اکثر بہت ساری فیکٹریاں ہیں جو مرکری, پارا, اس کو جو ہے وہ پھینکتی ہیں, ان کا وہ را مٹیریل جو ہے وہ ہوتا ہے اس طرح کا. تو مچھلی جب پانی کو وہ سانس لیتی ہے تو مچھلی کے اندر وہ مرکری جو ہے وہ جمع ہوتی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جاپان میں ایک بہت بڑا حادثہ ہوا تھا, بہت سارے لوگ ایک شہر کے جو تھے وہ مر گئے تھے صرف زہریلی مچھلی کھانے سے. لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو دو بڑی ماخذ ہیں نا آلودگی کے, ایک انڈسٹری, ٹھیک ہے, اور دوسری ٹریفک, ٹھیک, اس پہ ہمارا کوئی یعنی دھیان ہی نہیں ہے, کنٹرول ہی نہیں ہے سر, دھیان ہی نہیں. کنٹرول بات کی بات ہے, پہلے دھیان ہی نہیں ہے, نہ گورنمنٹ لیول پہ نہ انڈیویجول لیول. ٹھیک ہے, بعض فیکٹریوں نے کوئی ٹریٹمنٹ پلانٹ لگائے ہوں گے لیکن وہ ٹریٹمنٹ پلانٹ جو ہیں وہ بند رہتے ہیں. کبھی کوئی چیکنگ کرنے آیا, اس دن ایک پمپ چلا دیا, اس کے بعد وہ بند ہے. اور یعنی میرا تو یہ سبجیکٹ ہے, میں جانتا ہوں کہ کیسے کیسے زہریلے کیمیکل جو ہیں وہ پانی میں آتے ہیں اور آ رہے ہیں. مثلا فضا میں, سر فضا کا بھی ہوتا ہے نا, فضا میں بھی جا رہی. یہ آپ کی یہ جو چمڑا رنگنے کی انڈسٹری ہے, لیدر ٹیننگ انڈسٹری جسے کہتے ہیں, قصور میں بھی ہیں, سیالکوٹ میں بھی ہیں, اور شہروں میں بھی ہیں. اس سے انتہائی زہریلے کیمیکل, سلفائڈز اور کرومیم, یہ وہ سارے کے سارے جو ہے وہ پانی میں چھوڑتے ہیں, اور اس پہ کوئی چیک نہیں ہے. بارہا اس کے لیے وہ اسکیمیں بنائی گئی, یہ ٹریٹمنٹ پلانٹ, وہ ٹریٹمنٹ پلانٹ, لیکن آج بھی آپ جا کے یہ ہڈیارہ, وہ یہ لاہور کے قریب ہی وہ لنک ہے, نالا ہے گندا, ساری کی ساری فیکٹریاں جو اس کے کنارے پہ واقع ہیں بغیر کسی ٹریٹمنٹ کے اپنا سارا پانی جو ہے وہ اس میں ڈال رہی ہیں. وہی پانی جو ہے اس میں مویشی تیر رہے ہیں, گائیں بھینسیں اس میں تیر بھی رہی ہیں اور پانی پی بھی رہی ہیں. ان مویشیوں کے گوشت میں, ان مویشیوں کے دودھ میں وہ کیمیکلز جو ہے وہ ڈیفینیٹلی آتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور یہ زیادہ یعنی میں اس چیز کو بھی یعنی غلط سمجھتا ہوں کہ ہماری گلیاں, ہمارے بازار, ہمارے گھر صاف ہونے چاہیے, لیکن اس آلودگی سے یہ آلودگی جو ہے نا یہ انسانی صحت کے لیے زیادہ خطرناک ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. جو بیماریاں پھیل رہی ہیں, آئے دن کینسر کے ہم کیسز دیکھتے ہیں, کڈنی پرابلمز ہوتے ہیں, لیور پرابلمز ہوتے ہیں, اور یہ دن بدن اگر آپ پاکستان کا پچھلے 10 سال کا گراف دیکھیں تو یہ انکریز ہو رہا ہے. سر میں آپ کو بتاؤں, معذرت کے ساتھ, اتفاق سے پچھلے دنوں SIUT جانا ہوا کراچی میں کسی کام سے. آپ بلیو کیجئے, میں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیے, یعنی صورتحال ایسا لگتا ہے کہ جیسے پورا کا پورا ملک جو ہے نا, پورا کا پورا ملک مختلف امراض کے اندر, کوئی کڈنی فیلور میں, کوئی ڈائلسس میں, کوئی کسی میں, مطلب ایک عجیب صورتحال. آپ یہ ہسپتالوں میں جا کے دیکھیں, نہ کوئی پرائیویٹ ہسپتال میں کوئی جگہ ہے, یا کوئی نہ سرکاری ہسپتالوں کا تو خیر بالکل چھوڑ ہی دیں. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ہمیں سوچنا پڑے گا. اصل چیز جو ہے نا, ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہے نا, اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, اب ذرا پانی پہ پہلے بات کر لیتے ہیں, اس کے بعد بات آگے بڑھاتے ہیں, کیونکہ ہم نے ظاہر ہے درختوں کے ساتھ جو کچھ کیا, جنگلات کے ساتھ کیا, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. پانی ہمارے ماحول کا ایک بڑا بنیادی جز ہے, اور افسوس یہ ہے کہ آج تک ہم اپنے آپ کو خود جو ہے وہ صاف پانی تک نہیں دے پائے. پانی کو صاف رکھنے کے حوالے سے, نجاست سے محفوظ رکھنے کے حوالے سے اپنے آپ کو, یہ اسلام کیا کہتا ہے, ذرا اس پہ گفتگو کیجیے اور ذرا لوگوں کو بتائیے صاحب کہ کس حد تک یہ امپورٹنٹ معاملہ ہے. یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. آپ دیکھیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو حکم ارشاد فرمایا مسلمان کو کہ جب تم نماز پڑھنا چاہو تو اس کے لیے کیا کرو, فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ, کہ اس سے پہلے تم وضو کر لو, چہرہ اچھی طرح صاف کر لو, ہاتھ پاؤں دھو لو, سر کا مسح کر لو. یعنی عبادت کرنے سے پہلے آپ کو اپنے جسم کی آلودگی کو دور کرنا چاہیے. اس کے بعد آپ دیکھیے اسلام کے اندر جو کسی اور مذہب میں اس وقت بھی رائج نہیں ہے, غسل جنابت ہے.
کہ آپ اس کیفیت کو بھی اپنے سے دور کرو اور جسم کو دھو لو، صاف ستھرا کر لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعۃ المبارک کے خطبے میں ارشاد فرمایا، جب صحابہ جمع تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ تم لوگ اگر کر سکو تو جب جمعہ پڑھنے کے لیے آؤ تو غسل کر کے آیا کرو۔ ٹھیک ہے، یہ پانی کا ایک اچھا استعمال ہے کہ جس سے تمہارے جسم کی آلودگی دور ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنا جسم کے ساتھ آلودگی لگی ہوئی خطرناک ہے اتنی اس سے ہٹی ہوئی خطرناک نہیں ہے۔ جسم سے جو ہر وقت ریزز نکلتی ہیں، ہیٹ نکلتی ہے اور اوپر گرد لگی ہوئی ہے، وہ شامل ہو کر فضا کے اندر شامل ہوتی ہے اور وہ زہر کا باعث بنتی ہے۔ تو زہریلا ماحول جو ہے اس کو صاف کرنے کے لیے آپ کو وضو کی طرف اسلام نے متوجہ کیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں یہ بات نقل فرمائی کہ جب یہ جہنمی لوگ جنتیوں کو جہنم سے دیکھیں گے تو ان کے آگے ایک ہی سوال کریں گے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ پانی ہی پلا دو۔ یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جس کو قیامت والے دن ہی نہیں بلکہ اس کے بعد بھی جاری کیا جائے گا۔ اور مومنوں کو جو انعامات اللہ تعالیٰ نے عطا کرنے ہیں قرآن مجید میں بھی اور احادیث میں کثرت سے جگہ جگہ پر حوض کوثر کا ذکر کیا گیا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر کہہ کر متوجہ کیا گیا، پانی تو وہاں بھی تمہاری ضرورت ہوگا۔ صاف ستھرا پانی، اس کو رکھنا بھی ہماری ذمہ داری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا کہ ملعون ہے وہ شخص جو بہتے ہوئے پانی کے اندر اپنی حاجت پوری کرے۔ اچھا، پانی رکے ہوئے پانی کے اندر تو بالکل ہی ناپسندیدہ ہے۔ جاری پانی کے اندر بھی اسلام نے غلاظت استعمال کرنے سے منع کر دیا، جو کہ آگے جا کر تحلیل بھی ہو جاتی۔ تو رکے ہوئے پانی کے اندر پیشاب کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے منع فرمایا۔ اب اس سے آگے دیکھتے ہیں اسلام نے پانی کے لیے ہمیں کس قدر رہنمائی عطا کرتے ہوئے ہمیں بتا دیا کہ آلودگی نہ پانی کے اندر آنے پائے۔ فرمایا بھئی یہ تو وہ چیز ہے جس سے کسی بھی انسان کو نہیں روکا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ حضور نے فرمایا کہ کسی کو بھی پانی سے تم روک نہیں سکتے، خواہ وہ انسان ہے یا وہ جاندار ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس بارے میں ہمیں ایک اور بات بڑی خوبصورتی سے ارشاد فرمائی۔ وہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پانی کو اس طرح پسند کرتا ہے کہ جب تم اس پانی کو استعمال کرتے ہو تو پانی کی برکت سے تمہارے جسم کے ساتھ لگے ہوئے گناہ صاف ہوتے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جسم گناہوں سے دھلتا چلا جاتا ہے۔ اور زندہ تو زندہ رہے، یہ مرحومین کے لیے فرمایا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ آپ نے جب عرض کی حضور میری والدہ فوت ہوگی تو میں کیا کام کروں کہ ان کے انتقال کے بعد بھی ثواب جاری و ساری رہے؟ تو آپ نے فرمایا پانی کا انتظام کرو۔ انہوں نے کنواں کھدوا کر وہ پانی جاری کیا اور اس کا فائدہ ان کی مرحومہ والدہ کو جو کہ صحابیہ تھیں، بخشی ہوئی تھیں، اس کے باوجود یہ ان کے لیے بھی لازم کر دیا۔ تو زندہ ہے، یہ تو فوت شدگان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جو نیکیاں آپ نے بتائی ہیں، پیاسے کو پانی پلانا۔ حضور سب سے جلدی نیکی کون سی قبول ہوتی؟ فرمایا پیاسے کو پانی پلانا۔ اب پیاسے کو اگر خدا نخواستہ ہم غلیظ پانی پلا رہے ہیں تو اگر اچھا پانی پلایا تو جتنی جلدی وہ نیکی قبول ہوئی، اور اگر ہم نے غلاظت والا پانی دے دیا تو نعوذ باللہ پھر وہ اتنی جلدی گناہ بھی اللہ تعالیٰ کی جناب میں پہنچ جائے گا اور اس کا عذاب ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ماحول کے لیے ایک میں اشارہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فرزند ارجمند حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ، ان کا جب وصال ہوا ہے وہ منظر ہمیں ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ کس قدر حضور کے لیے تکلیف دہ تھا۔ ابو سیف ان کی زوجہ کے پاس آپ نے ان کو رضاعت کے لیے پیش کیا ہوا تھا اور وہ لوہار کا کام کرتے تھے، بھٹی جل رہی تھی اور دھواں پھیلا ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے، وہاں پر آپ کے صاحبزادے کی کیفیت جو تھی وہ خراب نظر آ رہی تھی۔ اب اس حالت میں حضور علیہ السلام دیکھ رہے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، یعنی یہ ماحول کی خرابی کا اثر تو آل نبی پر بھی پڑتا ہے، اور وہ آل نبی جو نگاہ نبی کے سامنے ہوتی ہے تو حضور علیہ السلام کے لیے وہ ماحول کس قدر تکلیف دہ تھا۔ تو آج اگر ہم حضور علیہ السلام کو اپنی طرف سے خوشیوں کے نذرانے پیش کرنا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس کے تمام خوبصورت طریقوں میں سے ایک خوبصورت ترین طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے ماحول کو صاف رکھیں۔ بہت شکریہ آپ تینوں، اب آپ کا آپ تشریف لائے۔ بات یہ ناظرین کہ یہ وہ آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کسی تعفن زدہ ماحول میں رہ رہے ہوتے ہیں نا، آپ امیون ہو جاتے ہیں۔ آپ کی سونگنے میں جو مطلب آپ کی سونگنے کی صلاحیت ہے وہ اس حد تک جو ہے وہ بدبو کو سونگ چکی ہوتی ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ خوشبو اور بدبو کا فرق کیا ہے۔ ایگزیکٹلی یہ صورتحال اس معاشرے کی ہو چکی ہے۔ ہم اور آپ 24 کروڑ عوام جو ہے نا امیون ہو چکے ہیں۔ صبح ہمیں پتہ ہے ہم نکلتے ہیں، دھواں پھانکتے ہیں، دھواں پھانکتے ہوئے جاتے ہیں، دھواں پھانکتے ہوئے گھر پہ آتے ہیں، گندا پانی پیتے ہیں، گندا پانی پی کے جو ہے زندگی گزار رہے ہیں، یعنی ہر طرف آپ کو آلودگی نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ ہم بنیادی طور پہ اس پورے ماحول کے اندر امیون ہو چکے ہیں۔
مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ اپنا خود جو ہے وہ اپنا فرض ادا نہیں کریں گے انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ کبھی بھی تبدیلی نہیں آئے گی۔ جو باتیں ہم نے کی ہیں بہت اچھی باتیں ہیں، لیکن بات اس سے آگے کی ایک انجینئرڈ آپریشن کی ضرورت ہے پاکستان میں، تب جا کے جو ہے شاید کوئی تبدیلی آئے، ادروائز تو صورتحال بہت خراب ہے۔ کتاب الشفا ذہنی سکون کا وظیفہ آپ کو بتلاتے ہیں کہ جو شخص نماز عشاء کے بعد سورہ یوسف کی آیت نمبر 68 روزانہ 300 بار پڑھنے کا معمول بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قسم کے رنج و غم کو دور کر کے ذہنی سکون عطا فرماتا ہے انشاءاللہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ اپنے باطن کی صفائی پاک نفوس کی خصلت ہے اور پرہیزگاری حرام کاموں کے ارتکاب سے روکتی ہے۔